السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان نے افغانستان کی جنگ میں بلینز آف ڈالر امریکہ، سعودی عرب اور دوسری ویسٹرن اور غرب کنٹریز سے حاصل کیے، اور یہ کولڈ وار کی ایک اسٹریٹجیز تھی روس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان نے کتنا فائنانشیل اینڈ ملٹری ایڈ امریکہ، سعودی عرب اور باقی ممالک سے حاصل کیا ہے۔ سی آئی اے اور آئی ایس آئی نے جو آپریشن سائیکلون شروع کیا تھا تو اس ٹائم پاکستان نے 3.2 بلین ڈالر وصول کیے، اور اس کا مقصد تھا طالبان کو، یعنی مجاہدین کو ٹریننگ دینا، اس کو ویپنز دینا اور لاجسٹیکل سپورٹ دینا۔ اس کے ساتھ ساتھ اکنامک اینڈ ملٹری ایڈ بھی تھی، اور یہ تھی 7.4 بلین ڈالر، اور یہ جو اکنامکس اسسٹنٹ تھی، یہ ملٹری سپلائی بھی اس میں تھی اور انفراسٹرکچر پروجیکٹ میں بھی اس میں تھا۔ سعودی عرب سے پاکستان نے 3 بلین ڈالر وصول کیے، اور یہ فنڈ ڈائریکٹ مجاہدین کو اور مدرسوں کو پاکستان میں دی جاتی تھی۔ چائنا اور غرب اسٹیٹ سے بھی بلینز آف ڈالر پاکستان کو موصول ہوئے، جو بالکل اس کا اسٹیمیٹ نہیں ہے، اور ادر اسلامک کنٹریز سے بھی 100 ملین ڈالر پاکستان کو موصول ہوئے۔ سی آئی اے آپریشن سائیکلون کے ذریعے پاکستان کے آئی ایس آئی کو پیسے دیتے تھے، اور وہی پیسے آگے آئی ایس آئی طالبان یا مجاہدین میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ان کی اس کی ٹریننگ اور اس کی ساری جو سپلائی چین تھا وہ آئی ایس آئی فراہم کرتا تھا اس ٹائم۔ سعودی عرب اور پرائیویٹ ڈونر جو تھے وہ آئیڈیالوجیکل سپورٹ بھی دیتے تھے، اور پاکستان کے مدرسوں میں وہابزم پلا رہے تھے۔ دوسری طرف یہاں پر ایرانی اسٹیبلشمنٹ اپنی نظریاتی گروپس کو پاکستان میں سپورٹ کر رہے تھے، تو ایک طرح سے پاکستان ایران اور سعودی عرب کے لیے پراکسی وار کا میدان بن چکا تھا، جو وہ ایک دوسرے کے اہم شخصیات اور عبادت گاہوں کو ٹارگٹ کرتے تھے، اور سیکٹیرین وائلنس اور سیکٹیرینزم پاکستان میں شروع ہو گیا۔ سیکٹیرینزم پاکستان میں جنرل ضیاء کے دور سے شروع ہو گیا تھا، اور اس کی کچھ وجوہات تھی۔ ایک تو جنرل ضیاء کے اسلامائزیشن پالیسیز، اور دوسرا ریجنل ٹینشن، ریجنل انسٹیبلٹی، کیونکہ اس ٹائم ایران میں اسلامک ریولوشن آیا ہوا تھا، ہیمونو ریولوشن لے آیا تھا، اور دوسری طرف افغانستان میں افغان جہاد بھی جاری تھی۔ تو ان ساری وجوہات کی وجہ سے پاکستان پر اثرات آ رہے تھے، اور یہاں پر سیکٹیرزم پھیل رہی تھی۔ ان اہم شخصیات میں سب سے پہلے علامہ عارف حسین الحسینی جو شیعہ تھا، اور وہ چیف آف تحریک نفاذ فقہ جعفریہ تھا۔ اس کو 5 اگست 1988 کو پشاور میں مارا گیا، اور مبینہ طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ یہ سنی ایکسٹریمسٹ گروپ سے مارا ہے۔ اس کے موت کا اثر یہ ہوا کہ سارے ملک میں نیشن وائڈ احتجاج شروع ہو گیا۔ اسی طرح 1990 میں وائلنس میں مزید اضافہ ہو گیا، خاص طور پر ایس ایس پی سپاہی صحابہ پاکستان، تحریکی دیوبندی جو ایک ملیٹنٹ گروپ تھی، اور تحریکی جعفریہ کے درمیان۔ فروری 1990 میں حق نواز جنگوی کو قتل کیا گیا، جو ایس ایس پی کا فاؤنڈر تھا اور سنی تھا، تو اس کی اسینیشن کے ساتھ ریٹیلیٹری کلنگ شروع ہو جاتی ہے پاکستان میں۔ اسی طرح ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک کو، جو ایک سنی بریلوی ماڈریٹ مسلم تھا، اس کو 7 مئی 2002 کو لاہور میں قتل کر دیا گیا۔ 2002 میں وائلنس پیک پر تھی، کیونکہ ایس ایس پی سے، یعنی سپاہی صحابہ پاکستان سے ایک دوسرا گروپ نکلتا ہے، اور اس کا نام تھا لشکر جنگوی، اور اس ٹائم لشکر جنگوی، سپاہی صحابہ اور شیعہ ملیٹنٹ کے درمیان بہت تصادم کی لڑائی جاری تھی۔ اسی طرح 6 اکتوبر 2003 کو مولانا اعظم طارق، جو ایس ایس پی کا لیڈر اور نیشنل اسمبلی کا ممبر بھی تھا، اس کو اسلام آباد میں قتل کیا گیا۔ اسی طرح 2004 سے 2006 تک بہت سارے اسٹوڈنٹ، پروفیشنل انجینئرز اور ڈاکٹرز کو کراچی میں ٹارگٹ کیا گیا، اور خاص طور پر نظام آباد اور انچولیز ایریاز میں۔ 2010 میں اس قتل عام کے ضد میں لائر، اسکالر، اسٹوڈنٹس بھی آ گئے، اور اس کا مین جو ایریاز تھے وہ کوئٹہ، گلگت بلتستان اور پاڑا چنار تھے۔ 2013 میں علامہ سید علی جلبنائی کو کراچی میں قتل کیا گیا، جو شیعہ کمیونٹی کا ایک بہت بڑا اسکالر تھا، اور 13 دسمبر 2013 کو علامہ ناصر عباس ملتانی کو لاہور میں قتل کیا گیا، اور 2020 میں مولانا عادل خان دیوبندی کو کراچی میں قتل کیا گیا۔
اسی طرح اس ریڈیکلائزیشن سے اور ملیٹنٹ گروپس بھی ابھرنے لگے جیسے لشکر طیبہ، جیش محمدی اور تحریک طالبان پاکستان۔ اور دوسری طرف پاکستان میں کلاشنکوف اور ڈرگ کلچر ایک بیماری کی طرح پھیل رہا تھا جس سے پاکستانی معاشرہ کھوکھلا اور کمزور ہو رہا تھا، خاص طور پر اس وقت جب افغانستان دنیا کا سب سے بڑا ہیروئن پیدا کرنے والا ملک تھا اور پاکستان اس وقت ایز اے ٹرانزٹ ہب استعمال ہو رہا تھا۔ لیکن جب روس کو افغانستان میں شکست ہو جاتی ہے اور وہ افغانستان سے نکل جاتا ہے تو اس ٹائم افغانستان کی انٹرسٹ ختم ہو جاتی ہے افغانستان میں، اور فوراً پاکستان پر پریسٹل امینڈمنٹ کے ذریعے اس کی نیوکلیئر پروگرام کی وجہ سے پاکستان پر سینکشن لگائی جاتی ہے، پابندی لگائی جاتی ہے، اور پاکستان اور افغانستان دونوں کو بہار و مددگار چھوڑ جاتے ہیں جس میں ہزاروں جہادیست موجود تھے۔ تو اس ٹائم اس کے پاس کوئی پلان نہیں تھا کہ اس بیٹل ہارڈن جہادیست کے ساتھ اب کیا کرنا ہے، ان کی نیکسٹ پلاننگ کیا ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو ان کے لیے پاکستان اور افغانستان کی گورنمنٹ کی طرف سے، اس ٹائم تو خیر افغانستان میں کوئی گورنمنٹ بھی نہیں تھی، لیکن پاکستان کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے کوئی اکنامک اسسٹنس نہیں تھی۔ تو اس وقت ان بیٹل ہارڈن جہادیست کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں تھا، تو ان لوگوں نے اپنی منزل مقصود خود تلاش کر لی۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ لشکر طیبہ، جیش محمدی اور حرکت المجاہدین میں شامل ہو گئے، اور زیادہ تر لوگ تو کشمیر کے جہاد میں بھی انوالو ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس میں انوالو ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں انسٹیبلٹی آ جاتی ہے، اور بہت سے جو عرب فائٹر، جو فارن فائٹرز تھے، وہ واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور اس میں سے زیادہ تر لوگ ایجپٹ، سوڈان اور الجیریا کو چلے جاتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ تو وہاں پر الجیریا سول وار میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اسامہ بن لادن بھی افغانستان سے واپس سعودی عرب چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے وہ سوڈان چلے جاتے ہیں، سوڈان سے واپس افغانستان آتے ہیں، اور وہ 1989 میں القاعدہ جو بہت خطرناک ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھی وہ بناتے ہیں، جس کا مقصد تھا کہ جہاد کو گلوبلائز کرے، اور جس میں انہوں نے بہت سے خطرناک مجاہدین کو اور تجربہ کار مجاہدین کو شامل کیا، جس کا مقصد تھا کہ امریکہ اور اس کی اتحادیوں کے خلاف لڑنا۔ اسی طرح وہی ملیٹنٹ آرگنائزیشن یعنی القاعدہ 1998 میں یو ایس ایمبیسی بمبنگز ان افریقہ، یو ایس اسکول اٹیک اور 9/11 میں شامل ہو جاتی ہے مبینہ طور پر، اور اس طرح بہت سارے مجاہدین یمن، صومالیہ، چیچنیا، بوسنیا، ان سارے ممالک کو چلے جاتے ہیں۔ تو آخر میں آپ لوگوں کی بتانا چاہوں گا کہ زمانہ بدل گیا ہے، ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور لوگوں کو مزید گمراہ نہیں کیا جا سکتا، لوگوں کو مزید مذہب کے نام پر نہیں لڑایا جا سکتا۔ تو ابھی یہی وقت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ایک اسٹریٹ اور اسٹیٹک پوزیشن لے لیں اور اپنی فارن پالیسی کو صحیح کریں، اور اپنے سارے نیبر کے ساتھ پورا امن اور اصولوں کے اندر تعلقات قائم کیا جائے، کیونکہ ٹائم از لائک اے ریور، یو کین ناٹ ٹچ دا سیم واٹر ٹوائس بیکاز دا فلو دیٹ ہیز پاسڈ ول نیور پاس اگین۔ انجوائے ایوری مومنٹ آف یور لائف۔ تھینک یو سو مچ۔